بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مشہور و معروف اسٹرالوجر بھی ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ آج میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز کرنی ہے کہ 2024 میں جو تمام سیاستدان ہیں ہمارے ملک کے، بہت امپورٹنٹ جو پرسنالٹیز ہیں، عمران خان صاحب ہو گئے، نواز شریف، بلاول بھٹو، ان کے حوالے سے میں نے پوچھنا ہے کہ 2024 میں کون کامیاب ہو رہا ہے اور کس کے لیے زوال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے سر۔ 2024 عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کیسا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں 2024 اپریل کے بعد عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے چیزیں بہت زبردست ہو جائیں گی۔ اچھا، کافی حد تک جیسے کہتے ہیں کہ فیورز واضح ہو جائیں گی۔ یہ جو جین سے، ویسے تو خان صاحب کی پوزیشن، ذاتی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور پبلک سپورٹ بھی بہت اچھی ہے، نہ اس میں کمی آئے گی نہ پوزیشن میں کمی آئے گی۔ اضافہ ہوگا، اضافہ ہوتا جائے گا، جنوری سے آن ورڈ بڑھ کے بہت اچھا اضافہ ہوگا۔ اپریل میں جا کے ایک اچھی، جیسے کہتے ہیں نا، نظر بھی آنے لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے بحیثیت پارٹی جو اسٹرکچرنگ ہے وہ تھوڑی سی ابھی لگتی ہے کہ ٹیکس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اور وہ تھوڑا سا ٹائم لے سکتی ہے۔ اچھا، وہ ٹائم لے سکتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے سننے، اگر ان کی پارٹی سے کوئی لوگ سن رہے ہیں، ان کے لیے میں ذرا ریمیڈیز بھی آج میں پوچھ لیتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کو مشکلات سے نکلنا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ جو پرانے نظریاتی کارکن تھے، جو کہ اب یہ لوگ بودر بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کئی ناراض ہو کے جا چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو واپس لایا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ریلائز کی جائے کہ ہم نے جو الیکٹیبلز کی سیاست میں اور جو دوسری وقت کے نظریہ ضرورت کے تحت جو سارا کچھ کیا تھا، تو وہ اب ہم نے جو ہے دوبارہ کبھی نہیں کرنا، اور اب ہاریں یا جیتیں ہم پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، نظریاتی پالیٹکس کریں گے، کیونکہ جتنے کھلے پڑ گئے اب تو نظریہ ہی ان کو، جیسے کہتے ہیں نا، نظریہ ہی ان کو زندگی بخشتا ہے، اور اب ان کو نظریاتی سیاست کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پاور پالیٹکس کو خیر بات کہہ دیں، اور اپنے ہی نظریاتی ورکرز کو اور ان کو اسٹرینتھن کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ پرووک نہ ہو، اب سے آگے پرووک نہ ہو، ٹھیک ہے، اور بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی ایجیٹیشن کرنے کی۔ احتجاج بھی ہیں تو بڑے ہی خوبصورت اور نیا، میں نے ایک سٹائل آپ کے بھی پروگرام میں اس دن بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہاتھ باندھ کے، منہ پہ ٹیپ لگا کے جب بھی کبھی پروٹیسٹ کرنا ہے، تو پی ٹی آئی کا بھی یہ بھی نیا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ احتجاج ایک روڈ بلاک نہ کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایک جگہ سمبولک پلیسز ڈیفائن کر لیں، سڑکوں کے کناروں پہ بیٹھ جائیں، اور ہاتھوں میں ٹیپ ہو، بندھے ہوں، ہاتھ بھی بندھے ہوں، منہ بھی بندھے ہوں، یہ بھی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو پرووک نہ ہو، بس آگے بس ان کو ایک ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، پرووک ہونے کا۔ اچھا، اور وہ خصوصاً میں آپ کے مطلب اس سے کالے کوٹ جو ہیں وہ کم از کم تھوڑے سے سنبھل کے رہیں، وہ ان سے سنبھل کے رہیں یا وہ ویسے سنبھل کے رہیں؟ ویسے سنبھل کے رہیں۔ اب اس ٹائم زیادہ تر انہی کا پارٹ ہے تو وہ بھی پرووک ہو سکتے ہیں نا۔ زیادہ تر کیونکہ ٹکٹس بھی انہی کو ملی ہیں۔ ہاں تو بس پرووک نہیں ہونا بس۔ ٹھیک ہے۔ 2024 میں آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے بات کر لی، عمران خان صاحب کے کوئی قریبی لوگ کوئی آپ کو سیاست میں انٹری کرتے نظر آ رہے ہیں؟ قریبی سے کیا مراد ہے؟ علیمہ خان ہے، ان کی بہن ہے، ان کے بیٹے ہیں، نہیں قریبی تو؟ نہیں کوئی ایسی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، اچھا، وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو جس پوزیشن پہ ہیں وہ وائس چیئرمین ویسے ہی رہیں گے آپ کو لگتا ہے، یا ان پہ بھی کوئی خیر انہوں نے عمران خان صاحب کا بظاہر تو ساتھ دیا ہے، جس طرح وہ سائفر کیس میں بھی اندر بڑے گئے؟ افسوس کی بات ہے، ویسے بڑے افسوس کی بات ہے۔ کیوں؟ آپ کو پروگرام یاد ہے وہ جب آپ لوگ یہ پوچھا کرتے تھے جی پرویز خٹک کا بتائیں، یہ جی فلانے وہ کا مجھے بتائیں، بالکل یاد یاد ہے؟ ہے جی۔
تو اس وقت وہ کلپ نکالے نا جب آپ شاہ محمود کا پوچھتے تھے تو میں نے کہا تھا یہ بندہ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑے گا بالکل. تو مجھے وہ یاد اب ہے. جیل ہو گئی سر، ابھی بھی بظاہر لگتا ہے، مطلب کمال ہے یار، نہیں مطلب اب اور جان لینی ہے کیا؟ ابھی خبریں ایسی آتی ہیں نہیں، کہ یہ خبریں جان بوجھ کے آتی ہے بھائی. یہ تو جب وہ حکومت میں تھے ایسے لگتا ہوتا تھا کہ بس آج دونوں میں لڑائی ہوئی کہ کل ہوئی، یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اور جدھر وہ ترین صاحب بڑے قریب لگتے تھے وہ کدھر گئے جو زیادہ قریب لگتے تھے؟ اب انہوں نے وہ اپنے بندے قریب قریب کر کے دکھانے ہوتے ہیں اور اصلی بندوں کو دور دور کر اگر کے شاہ محمود اصل بندوں کو دور دور دکھانا ہوتا ہے اور نقلی لوگوں کو اپنے لوگوں کو قریب قریب دکھانا ہوتا ہے. اور شاہ محمود صاحب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بظاہر نہ کہیں، اسی بظاہر کی وجہ سے مجھے ہوا کہ یار میں نے کب کا پریڈکٹ کیا ہوا کہ وہ نہیں چھوڑیں گے، اور آپ مطلب اس نہیں وہ تو آج بھی بظاہر کہہ رہے ہیں جب میں وہ تو جیل میں خبروں کی پہنچ بنیاد پہ گئے. بات نہیں خبریں غلط ہے نا. اگر شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر ہوتے، پارٹی چیئرمین شپ کی بات آتی تو عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی چیئرمین بناتے؟ ہاں ڈیفینیٹلی بناتے. صرف کیسز وہ تو خود اندر ہیں اسی وجہ سے نہیں بنایا گیا نا. ہاں تو بناتے ان کو. اچھا بناتے. یہ ایسے ہی لگ رہا ہے، یہ ایسے ہی لگ رہا ہے ایک اچھا پیئر ہے وہ، اور یہ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، شاہ محمود کے پاس بھی. وہ بھی زندگی کی فائنل فائٹ کو وہ کر رہے ہیں، بچے انہوں نے اسی میں سیٹ کرنے ہیں، ایک سیاستدان کے حساب سے سوچا ہے نا. تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو اسد عمر پارٹی میں تھے تو میں کہتا تھا نہیں ہے، آپ کہتے تھے جی بظاہر، یاد ہے؟ مجھے یاد ہے. آپ لوگوں نے پوچھا فلانا چھوڑ دے گا، میں نے کہا یہ لسٹ بن رہی ہے، نکالیں گے لسٹ، کوئی تیار چھانٹی ہوگی. ڈیٹیں تو تاریخیں تو یاد کریں ان سارے دنوں میں جب یہ سب لوگوں کا، اس وقت ہم ایسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں انے و تکے مارے، یہ بھی چلا جائے گا، یہ بھی چلا جائے گا. تو سب سے پہلا تو ہمیں شاہ محمود کا کہنا چاہیے تھا، جس کے لیے 5 سال سے ہوا بنائی گئی کہ عمران خان کو چھوڑ دے گا یا ان کے درمیان میں جی پارٹی 2 حصوں میں ہے اور جی فلانے گروپ بنے ہوئے ہیں. شاہ محمود صاحب خود چیئرمین بننا چاہتے ہیں. ہاں جی دھڑے بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ. ٹھیک ہے، عمران شاہ محمود صاحب ڈیل کر لیں گے، پارٹی ہائی جیک ہو جائے گی، جو بھی ہے. تو پھر ہمیں اگر ہم تکوں کی بنیاد پہ یا ان خبروں کی بنیاد پہ پریڈکشنز دے رہے ہوں تو ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ شاہ محمود صاحب بھی چھوڑ دیں گے. بالکل ایسی. لیکن اب سمجھ آئی کہ ایسٹرالوجی ورک تکے یا تجزیے، ہمارے تجزیے جو کیا لوگ کہہ رہے تھے اب تجزیے کر رہے ہیں یہ ایسٹرالوجی پہ ہی. ہم نے ان کو لفظوں میں کیسے بولے؟ آپ نے جب سوال کرنا تو ہم نے جواب بالکل ایسے ہے جواب. ٹھیک ہے، اب اس وقت بھی جب ہمیں تو جواب دینا نہیں ہے صرف. اچھا اس کے بعد اس وقت بھی تو آپ لوگوں نے جب یہ پوچھا ہوگا نام سارے تو ہم ایسے ہی لگ رہے ہوں گے کہ ہم تجزیہ، کیونکہ کسی تجزیہ نگار سے بھی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی یوں ہی بولے گا. ایسی ہے انداز تو یہی ہوتا ہے. لیکن اب بتائیں کہ یہاں ایسٹرالوجی نظر آئی یا نہیں آئی کہ جب ہم ایک اسپیسیفک بندہ اٹھا کے سائڈ پہ کر رہے تھے، اور ایون کہ پرویز خٹک کا تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کو نکالا جائے گا، وہ نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسی ہے. اور نکالنے والوں کو نکالا گیا، چھوڑنے والوں کا بتایا چھوڑا گیا، اور جن کا آپ کو لگتا تھا ہے ان کا بتایا کہ یہ نہیں ہے، ان کو ہے میں نہ سمجھیں، ان کے متعلق ایسے نہ سوچیں. یہ اچھی مطلب جہاں تک آ گئے ہیں یہ کوئی واپسی کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا ان کے پاس تو آپشن کوئی نہیں ہے، اور اچھے ٹک گئے ہیں بیٹے کی وجہ سے، کہہ رہے ہیں لوگ جو بھی کہانیاں کر رہے ہیں، بہرحال ان کے پاس آپشن نہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے نظر آتے ہیں جب بھی الیکشن ہو؟ جب بھی پہ تو نہیں، ابھی یہ الیکشن ہو گیا اگر یہ نہیں ہوتے، اگر جیسے کہ یہ آپ نے 8 کئی والے دفعہ کہا 8 فروری 8 میں تو نہیں بنتے. آپ پہلے کا پوچھیں نا، آپ پہلے الیکشن پہ رہے نا، جو آپ کی اس ٹائم سخت الیکشن ہے نہیں اس پہ اس لیے نہیں رہ رہا کہ وہ تو آپ کہتے ہوں گے نہیں نا. تو اگر وہ 8 والے نہیں ہوتے، اپریل میں ہو جاتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کچھ اور ڈیلے ہو جاتے ہیں، یا اپریل میں ہو جاتے ہیں، پھر عمران خان صاحب آپ کو وزیر اعظم نظر آتے ہیں؟ ہاں اگر اپریل کے بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی پاسبلٹی. اچھا اسٹار پوزیشننگ یہی بتا رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں اصل مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ اللہ کرے بھائی اب فارورڈ کا بٹن دبائیں اور ہم آپ 20-25 جنوری میں بیٹھے ہوں اور آپ کو پوچھوں کہ اب سوال پوچھیں وہی والے، یہی جو کاغذ سنبھالا ہوا ہے نا یہی اس دن نکالنا ہے. یہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوں گے، آپ کو خود ہنس رہے ہوں گے کہ یار اب یہ سوال میں کہوں گا نہیں یہی کرو دوبارہ آپ.
جیسے آپ پچھلی پریڈکشنز کا آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں ایسے ہی کریں گے؟ ایسے ہی ہوگا. اب آپ یار 6 ماہ سے تو آپ پریڈکشنز لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں اب تو میرا دل کرتا ہے کہ یار باقی تو چلو چھوڑو, میں بھی ہوں تو اسی قوم کا حصہ نا. بھئی آپ ایمانداری سے بتائیں یار, کوئی حق بنتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ مئی سے, بلکہ میرا خیال ہے مئی سے ہی شروع ہوئے ہیں یا مارچ, ایسے ہی ہے, اپریل مئی سے ہی, بالکل. تو آج یہاں تک کتنے مہینوں کا ساتھ ہے اور کنٹینیوسلی پریڈکشنز ہیں, نقشے کھینچے ہیں یار. آج تک آپ کی پاکستان میں یہ جو بڑے بڑے بگ نیمز بھی ہیں نقشے نہیں کھینچ سکے. بالکل ایسے. اور عمران ریاض رہا ہو جاتا لیکن آ کے ایکٹیو کیوں نہ ہوا, وہ تو آپ نے مجھے بتایا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ایکٹیو ہو جاتا, چلو رہائی تک آدھی پریڈکشن ٹھیک ہوتی. بالکل ٹھیک ہے, پھر ماں باپ کو کہا سر پہ دم کرو. بالکل. پھر یہ زبان والا مسئلہ نہ ہوتا جو آپ کو پتا ہے ہاں کہاں جی. سے آپریٹ ہوتا ہے, برین سے. یار اور کیا کریں, جان لیں گے کیا, مطلب اس سے زیادہ تو ابھی تو ہم بولنے لگ جائیں تو پھر بس پھر آپ سنیں گے کس کو, ہم تو نہیں ہوں گے. ہم تو نہیں ہوں گے. تو اسی لیے یہ ہے کہ بس جتنا ہلکا پھلکا ہے بس اس کو انجوائے کریں, تھوڑا بہت جتنا بتا سکتے ہیں اتنا آپ لوگ سنیں. باقی یہ کوئی بات نہیں ہے, وہ لوگ عموماً سوچتے رہتے ہیں کہ ڈر ڈور والی یا کوئی, اللہ کا شکر الحمدللہ جن کے در کے غلام ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی قسم کا ڈر نہیں ہے. بس ہمیں یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں مولا علی کا حکم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو, بالکل فتنوں کا حصہ نہ بنو. یہ فتنوں کا دور ہے, ہم کیوں اس کا پارٹ بنے. اور دیکھیں ہمارا تو جو تیاری ہے, ہم تو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں, ہم کو پاکستانی اپنے آپ کو جو بطور مسلم جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ پوری دنیا ہماری ذمہ داری ہے, اور اس میں ظلم و ستم سے لے کے جو یہ جو ان بیلنس ہے وہ پوری دنیا کا ہماری ذمہ داری ہے. تو میں تو ایز اے پاکستانی نہیں سوچتا, تو پھر میں ایک چھوٹے سے اس کا شکار کیوں بن جاؤں, کسی پارٹی کیوں بن جاؤں, جبکہ میری ضرورت پوری دنیا کو, اور ہم نے پوری دنیا کو ہی ایک پرونا ہے, اور آگے آنے والے ایک جیسے کہتے ہیں امام مہدی کے ظہور کے لیے تیاری کرنی ہے, اور ایک لشکر جیسے کہتے ہیں نا کہ تیار کرنا ہے, اور وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا. ہم اس چھوٹے اپنے آپ کو اسی لیے بس پھر ہم تھوڑا سا آسرا کر لیتے ہیں کہ بس یار ہاتھ روک کی بات کرو. باقی ڈر ڈور والی یا اس والی نہیں ہے کہ لوگ اس کو اس طریقے سے سمجھے. ابھی بھی بڑی ہمت کر کے جو بھی اب تک آپ کے پروگرام میں کہہ چکے ہیں وہ بھی بڑے بڑوں کا کام نہیں تھا. بالکل ایسے. محمد اسامہ علی صاحب, اور مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ